ہماری زندگی میں دو طرح کے مسائل ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں. نمبر 1 جو ہمارے انسانوں سے ریلیٹڈ ہیں، جو ہماری ڈیلی کی ڈیلنگس ہیں. کوئی انسان ہمارا ٹرسٹ بریک کرتا ہے، ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے. یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو ہمارے انسانوں کے ساتھ ہیں، رائٹ. اور دوسرے معاملات کون سے ہیں؟ جو مسائل ہمارے نصیب سے ریلیٹڈ ہیں، رائٹ. جس کا ہم انتظار کریں، جیسے آپ ایک اچھے پرپوزل کا، ایک اچھے رشتے کا انتظار کریں. اس میں کسی انسان کا اختیار نہیں ہے، آپ اسباب اختیار کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے بھی ہیں، خود بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس کے بعد اولاد کا مسئلہ، یعنی لوگ سالوں سال انتظار کر رہے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اولاد عطا فرما. کوئی کہہ رہا ہے ہمیں بیٹا عطا فرما، کوئی کہہ رہا ہے بیٹی، کوئی کہہ رہا ہے کچھ بھی ہمیں عطا کر. اس کا معاملہ بھی ہمارا بندوں کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ ہمارے نصیب سے ریلیٹڈ ہے. اب یہ تو دونوں مسائل ہیں، ان کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے، کیسے ہم اس نیگیٹیوٹی سے باہر نکلیں. ہو سکتا ہے وہ مسائل ابھی حل نہیں ہونے، تو کیا ہم ہمیشہ نیگیٹو ہی رہیں گے؟ ہم یہ سوچتے رہیں گے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ دونوں چیزوں کا حل دعا سے جڑا ہوا ہے. آپ اس وقت کسی بھی مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں، آپ کی اولاد بری ہے، آپ کا ہسبینڈ نہیں ٹھیک، آپ کو اپنے سسرال میں مسئلے ہیں، آپ کو اپنے فرینڈس کے ساتھ مسئلے ہیں، آپ کو جاب میں اپنے کلیگس کے ساتھ مسئلے ہیں، کسی بھی طرح کے مسئلے ہو سکتے ہیں، رائٹ. جو آپ کے انسانوں کے ساتھ، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج سے اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کیسے چینج کرنا ہے؟ دعا کے ذریعے. آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہیں. جب انسان دعا نہیں مانگ رہا ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ہوپ لیس ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے بارے میں بھی بس غلط ہی سوچتا رہتا ہے، یا اپنے آپ کو کوستے رہتا ہے اور کہتا ہے میرے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، تو وہ موو آن نہیں کرتا. تو پھر کیسے آپ رمضان میں انٹر ہوں گی، کیسے آپ عبادت کریں گی جب تک کہ آپ کا دل صاف نہیں ہوگا؟ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دعاؤں سے آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے سامنے والا انسان نہ چینج ہو لیکن آپ کا دل بدل جائے. ہو سکتا ہے آپ سامنے والا انسان چینج ہو جائے لیکن اس کو ٹائم لگے، لیکن آپ اس دعا سے جڑنے کے بعد آپ اپنے رب سے جڑ جائیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسری چیزیں کیسے؟ جیسے آپ کی ہیلتھ ایشوز ہیں، اس کا بھی کسی انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ کے نصیب کے ساتھ ہے. اچھی جاب آپ کو نہیں مل رہی، اس کا تعلق آپ کے نصیب کے ساتھ ہے. اولاد، اور اس کے بعد پھر آپ کی شادی، اچھے رشتے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کا بھی آپ نے حل کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کافی دیر سے دعائیں مانگ رہی ہوں، لیکن آپ نے دعاؤں کا سلسلہ چھوڑنا نہیں ہے. کئی لڑکیاں میں نے ایسے دیکھی ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتی، دعا بھی نہیں مانگتی، اور بار بار کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے، لوگوں کو اچھے رشتے مل رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں مل رہے، اس کو اولاد مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، میرا کیا قصور ہے. نعوذ باللہ، وہ اللہ کے بارے میں پھر غلط الفاظ کہتے ہیں. تو یہ نیگیٹو ہونا ہے. جب نیگیٹو انسان ہو جاتا ہے، اس کو اپنے ارد گرد ہر چیز نیگیٹو نظر آتی ہے، وہ اچھے کام نہیں کر سکتا. پہلا کام جو ڈے 1 کا ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے دعاؤں کے ذریعے. کچھ بھی ہے آپ اللہ سے دعا مانگے، یا رب العالمین اس انسان کا دل بدل، یا رب العالمین میرا دل بدل دے، یا رب العالمین میرے حالات بدل دے، یا رب العالمین مجھے پازیٹیو کر دے، یا رب العالمین مجھے نہیں پتا میرا رشتہ کب لکھا ہے، مجھے اولاد کب ملنی ہے، لیکن یا رب العالمین مجھے تو پازیٹیو کر دے تاکہ میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں، اور مجھے ہمیشہ وہ زبان دے تو تیرا شکر ادا کر سکے. انشاءاللہ اس چیز کے ساتھ آپ جب رمضان میں انٹر ہوں گی تو آپ بہترین طریقے سے عبادت کر سکیں گی. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو سکون عطا فرمائے، راحت عطا فرمائے، اور آپ کے ہر غم کو خوشی میں بدل دے. آمین.